ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پر ہماری شورا مرکزی کا اجلاس تھا، جس میں ہمارے تمام صوبوں کے صوبائی عہدیدار جو سیکرٹری جنرلز ہیں اور ان کی کیبنٹ کا ایک رکن ہے وہ تشریف لائے، گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ، بلوچستان اور سندھ کے پائیدار کراچی تک. تو اس حوالے سے جو ہماری گفتگویں ہوئی ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ کے ذریعے حکمرانوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور ملک کے عوام تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یہ خطہ مختلف قسم کے بحرانوں کی زد میں ہے. افغانستان سے امریکہ جس طرح سے نکلا ہے اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں پر اس وقت عالمی میڈیا کے اندر بھی، لوکلی وہاں پر بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں داخلی اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور وہاں مشکلات بڑھ گئی ہیں، ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور آئندہ خانہ جنگی کا کبھی امکان ہے وہاں پر. اور اس کی حرارت اور تپش یقیناً ہم سیاہ ممالک میں بھی پہنچے گی، جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے. مرکزی حکومت وہاں کی کمزور ہے اور آئے دن وہاں پر صورتحال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے پریشان کن ہے، اس کے اثرات پاکستان اور ہم سیاہ ممالک کے اوپر بھی اور سینٹرل ایشیا پر بھی پڑیں گے. اور امریکن کا جو پلان ہے شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے، چائنا کو کنٹین کرنا ہے. یہاں پر اگر یہ آگ سینٹرل ایشیا تک پہنچتی ہے اور افغانستان کے ہم سیاہ ممالک تک پہنچتی ہے، چائنا الٹیمیٹلی یہاں انگیج ہوگا اور افغانستان کے اندر ایسٹ ترکمن موومنٹ جو ہے ان کو بھی موقع ملے گا، جو اوگر جو لڑ رہے ہیں اس وقت شام میں بھی اور عراق میں لڑ رہے ہیں باقاعدہ وہاں پر داعش کے ساتھ مل کر. اسی طرح سے ازبک اسلامک موومنٹ وہ بھی جو وہاں پر لڑ رہی ہے شام میں اور عراق میں، وہ بھی اس وقت افغانستان میں آپریٹ کرنا شروع کر دے گی. داعش پہلے سے موجود ہے اور یہ داعش کی شکل میں وہاں موجود ہیں. لہٰذا سینٹرل ایشیا اور بھی قوتیں جو ہے نا وہاں فعال ہو جائیں گی. لہذا سینٹرل ایشیا ڈسٹیبلائز ہونے کے چانسز ہیں. پاکستان کے، ایران جو ہمسایہ ملک ہے وہاں کے بھی مشکلات ہوں گی اور اسی طرح سے چائنا کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں گی. یعنی پورا ریجن انگیج ہو جائے گا اس مشکل کے اندر. اور امریکہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے دنیا کا. یہ کہیں جاتا ہے تو وہاں پر بھی فتنے کھڑے کرنے کے لیے اور کہیں سے نکلتا ہے تو وہاں بھی فتنے کھڑے کرنے کے لیے نکلتا ہے. ماحول ایسا بناتا ہے کہ فتنے پیدا ہو جائیں وہاں پر. یہ امریکہ جہاں بھی دنیا میں گیا ہے اور اس نے یہی تباہیاں مچائی ہیں اور پھر ہمیشہ سے ناکام ہی ہو کے نکلا ہے، لیکن وہاں فتنے چھوڑ گیا ہے پیچھے. شیطان ہے بہت بڑا. لہذا پاکستان سے جگہ مانگنا، اڈے مانگنا، یہ پاکستان کو مزید برباد کرنے کے لیے تھا. پہلے بھی پاکستان وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن کا سپاہی بنا تو بربادی ہوئی پاکستان کے اندر. ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 70,000 جنازے اٹھائے، 70,000 جنازے عوام نے اٹھائے ہیں، ان کے گھر والوں نے اٹھائے ہیں، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا ہے. پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. لہٰذا پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ پاکستان کے عوام کا موقف ہے، یہ ان 70,000 شہیدوں کے گھر والوں کا موقف ہے. یہ غیرت مند پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسی ہی بات کرے، اپنی ناموس کو، اپنی مادر وطن جو ہماری ناموس اور غیرت ہے، اس پر نہ محرموں کو پاؤں نہ رکھنے دیں. امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اس کو کسی اور ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی یا نیشنل سیکورٹی کی پرواہ نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس پر ثابت قدم رہیں. ممکن ہے شروع میں مشکلات آئیں، لیکن یہ راہ ایسا ہے جس پہ چلتے ہوئے آئندہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی.
ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے. خود پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا $150 ارب کا نقصان ہوا ہے وار اگینسٹ میں جا کر, اور ہمیں جو انہوں نے دیا تقریباً $20 ارب دیے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کتنی سینکشن لگائی ہیں اس کے اوپر. ہم کیوں بھکاری بنے, ہم کیوں قضاکار بنے, کیوں اپنے گھر کو برباد کریں؟ لہٰذا ہر ذی شعور پاکستانی اس موقف کے ساتھ ہے جو پرائم منسٹر نے اپنایا, جو عمران خان صاحب نے اپنایا. ہزار ان سے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس موقف میں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس موقف کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہم سب کا موقف ہے. افغانستان کی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, سیاستدانوں کو چاہیے, ایک پیج پر آئیں. ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پر آئے. اگر خدا نخواستہ ان کے اندر ڈفرینسز رہے, مسائل رہے, مشکلات رہے, تو آنے والا جو ایام ہے پاکستان کے, آنے والے مہینے ہیں, یہ اچھی خبریں نہیں دے رہے. خود خبر حلقوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں جی کہ جولائی اور اگست میں پاکستان میں حالات خراب ہوئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر سیکیورٹی کے پرابلم پیدا ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. بعض کہتے ہیں خانہ جنگی کی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ. اس طرح کی باتیں درست نہیں ہیں. افغانستان میں ڈسپلیسمنٹ ہے, وہاں سے لوگ نکلیں گے, ادھر آئیں گے اور مشکلات کھڑی ہوں گی پاکستان کے لیے. پہلے ہی پاکستان کے اوپر مہاجرین کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور یہاں کی سوشل ڈیموگرافی کے اوپر اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہیں. لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے. یہی ایبسلیوٹلی ناٹ والا ہے, وہاں پر ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے. افغانستان کے عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت خود بنائیں, جیسے ہمیں حق ہے کہ ہم اپنا حکومتی نظام خود بنائیں. ہر ملک کے عوام کو حق ہے کہ وہ اپنا حکومتی سسٹم خود بنائیں, اور دنیا کو اسے ماننا چاہیے. لہٰذا کسی قسم کا بھی ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, خدا نہ خواستہ. البتہ خطے کے ممالک کا امتحان ہے شفٹ آف پاور کے حوالے سے. وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا بحران کھڑا کر کے جائے کہ وہ یہ کہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں شفٹ آف پاور کے ذریعے, وہ اپنی بغل کے اندر بالکل ساتھ اگر ایک بحران حل نہیں کر سکتے تو دنیا کے مسائل کیا حل کریں گے؟ لہٰذا یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے جس کے بیچ یہاں کاشت کی ہے امریکہ نے, اور یہاں سے جا رہا ہے کاشت کر کے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان ممالک کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی. پاکستان, چائنا, رشیا, سنٹرل ایشیا کے ممالک, ایران اور دیگر مسلمان ممالک جو انفلوئنس رکھتے ہیں افغانستان کے اندر, انہیں چاہیے مل کر اس بحران کا حل کریں اور اس کو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف نہ جانے دیں. پہلی افغانستان 40 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے, وہاں پر گہرے گھاؤ لگ چکے ہوئے ہیں. کوئی گھر نہیں جو متاثر نہ ہو. بہت زیادہ بے گناہوں کو خون بہہ چکا ہے. بچے, عورتیں, بڑے, بوڑھے, نوجوان مارے جا چکے ہیں, اور وہ فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے وہاں پر. لہٰذا ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو کنٹرول کریں, اس بحران کو مینج کریں, اور اس آگ کو نہ پھیلنے دیں, اور ان کی عقل کی, تدبیر کی, ان کی کیا اسے کہتے ہیں جناب والا کہ بصیرت اور شعور کی کا یہ امتحان ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ پاکستان سمیت یہ سارے ممالک اکٹھے ہو کر وہاں کے حالات کو درست کرنے کے لیے اور وہاں کے عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو احتمالات ہیں, یہاں پر مثال کے طور پر کوشش یہ کی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں جو بحران کھڑا کرنا ہے اس پورے خطے کے اندر, چائنا کو کنٹین کرنا ہے, CPA کو ختم کرنا ہے, اور امریکن نیشنل ٹرسٹ کا کرنا ہے, حفاظت کرنی ہے. پاکستان میں ایتھنک بیسس کے اوپر یہاں پر لڑائیاں کرانے کے امکانات ہیں ان کے, وہاں لسانی, قومی, حتیٰ فرقہ وارانہ. پچھلے سال آپ نے محرم دیکھا تھا کہ کس طرح سے اچانک سے ایک کیا اسے کہتے ہیں جناب والا فرقہ وارث کی فضا بن گئی, اور بڑے بڑے مفتی صاحبان بھی اس کا حصہ بن گئے, اور دشمن نے استعمال کیا ان سب کو, پاکستان کے دشمنوں نے استعمال کیا ان سب کو. لہذا آنے والا محرم بہت اہم ہے, اس میں بھی فتنے کھڑے کریں گے. دشمن چاہے گا جیسے افغانستان کے حالات خراب ہیں پاکستان کے حالات بھی خراب کیے جائیں, یہاں فرقہ وارانہ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمیں بہت پہلے سے فرقہ وارانہ ہمانگی کے لیے کام کرنا چاہیے, ابھی بھی کرنا چاہیے, ہر روز کرنا چاہیے. میرا آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام شیعہ سنی علماء, شخصیات, مؤثر طبقات, خطباء, واعظین, ہر ایک سے میری اپیل ہے کہ یہ حالات بہت خطرناک ہیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ملک بحرانوں کے کیا کہتے ہیں جناب والا کہ بحرانوں کی دلدل کے کنارے کھڑا ہے. ہمارا خدا نہ خواستہ یہ نقش رول نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہم دلدل میں پھینکیں. لہذا ماہ محرم کے اندر محبت کی باتیں ہوں, دوستی کی باتیں ہوں, اور
کیا اسے کہتے ہیں کہ دین لوگوں تک پہنچایا جائے، اخلاق پہنچایا جائے اہل بیت علیہ السلام کا، اور شیعہ سنی مل کر عزاداری سید الشہداء کو انجام دیتے ہیں، بہتر طریقے سے انجام دیں، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، انتظامیہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور پرامن طریقے سے یہ ہونا چاہیے۔ اور محرم کے ایام میں جو شخص بھی خدا نخواستہ فرقہ وارانہ آگ لگانے میں رول پلے کرے گا، اس کا نہ اہل تشیع سے تعلق ہے نہ اہل سنت سے تعلق ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہوگا۔ جو بھی فرقہ وارانہ پاکستان کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرے گا اور اس ماحول کو خراب کرے گا، حساس ایام میں دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جائے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والا محرم اگر ہم نے کوشش کی سب نے مل کر، پرامن محرم ہوگا، بہترین محرم ہوگا۔ لوگ امام حسین علیہ السلام سے سیکھیں گے کربلا سے کہ کس طرح زمانے کے یزیدوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طرح زمانے کے فرعون اور نمرودوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ لہذا ہم کربلائی اور عاشورائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان فتنوں کو ناکام بنائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور خدا نخواستہ ایسی قدغن نہ لگائے ہماری عبادات کے اوپر۔ یہ ڈسکرمنیشن ہے، اربعین پہ بھی ہو چکا ہے، ماہ رمضان میں بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان میں مجھے بتلائیں کون سا دنیا کا ملک ہے کہ جہاں لوگ اپنی عبادات کو انجام دیں اور حکومت کی طرف سے سرکاری سطح کے اوپر اس عبادت کے انجام دینے پر ان پر ایف آئی آریں کاٹی جائیں۔ یہ ہمارے آئینی حقوق کی پامالی ہے، یہ مذہبی ڈسکرمنیشن ہے جو پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گی۔ پاکستان میں ایسی قانون سازیاں ہو رہی ہیں جس کا نتیجہ پاکستان کے اندر نفرتیں پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیشن بلڈنگ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیزیں، ہم انتہا پسند مذہبی لوگوں سے اور غیر مذہبی لوگوں سے دباؤ میں آ کر وہ قانون سازیاں کرتے ہیں جو خود آئین کی روح کے خلاف ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور ملک کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں عوام کو۔ اور یہ بہت بڑا یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کی راہ میں جو رکاوٹ ہیں وہ قوانین بھی ہیں جو پاکستان کے آئین کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، بنیادی آرٹیکل کے خلاف ہیں، حتیٰ آئین کے اندر وہ ترامیم بھی ہیں جو خود آئین کی روح کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے نیشن بلڈنگ کی، پاکستان میں نیشن بلڈنگ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی، اور وہ اس کے رکاوٹ بنے ہوئے اور ملک کو ٹکڑوں میں بانٹے ہوئے عوام کو۔ یہ درست نہیں ہے۔ واعظ اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ آنے چاہیے، باوقار لوگ آنے چاہیے اس طرح کے کاموں کے اندر۔ آپ دیکھیں 22 نکات جو ہیں وہ لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، جن کی بنیاد پر پاکستان کا آئین بھی بنا ہوا ہے۔ کس طرح کے باوقار علماء تھے، کتنوں نے مل کر اچھا کام کیا اور سب نے اتفاق رائے سے کیا اور کوئی بحران پیدا نہیں ہوا، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ اور پاکستان میں اس طرح کی جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں یہ مشکلات کھڑی کر رہی ہیں اور پاکستان کو ایک مسلم پاکستان سے ایک مسلکی پاکستان بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہ اگر پاکستان میں اس طرح کی صورتحال ہوئی تو یہ پاکستان پھر اس طرح سے آگے نہیں چلے گا، مشکلات پیدا ہوں گی پاکستان کے لیے۔ یکساں نصاب تعلیم بھی ایسا ہی ہے، یکساں نصاب تعلیم جس میں پاکستان میں بسنے والے پاکستانی جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ فیل کریں یہ یکساں ہے، وہ معتقد ہوں یہ یکساں ہے۔ لیکن ابھی تک جو نظام نصاب تعلیم ہم نے دیکھا ہے وہ یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے۔ انرسٹ پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ بعض جگہ پر ایسے لوگوں کو ان کمیٹیوں میں رکھا گیا ہے وہ وہاں بیٹھ کر مناظرے کر سکتے ہیں، یکساں نصاب تعلیم نہیں بنا سکتے۔ اور اس سے وہی دوبارہ پنڈورا باکس کھلے گا جو پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی غلطی سے ہوا تھا۔ کشمیر کے الیکشن بہت عام ہے، حساس علاقہ ہے، وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ دنیا کی نظریں وہاں پر ہیں، خود کشمیر کے لوگ یہ فیل کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ خدا نخواستہ وہاں پر اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی اس کے نقصانات ہوں گے، خود پاکستان کو بھی نقصانات ہوں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اور باقی لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے الیکشن کے اندر باقاعدہ حکومت ایسی گراؤنڈ لیول پلے، ایک طرح کا پلے کرنے کی گراؤنڈ مہیا کرے تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ریگنگ ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہوئی ہے، دوران پول ریگنگ ہوئی ہے یا بعد میں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اسے صرف سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے طور پر نہ دیکھیں، پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں۔ اگر پارٹی مفادات کو ترجیح دی جائے اور بھی ہر حال میں ہم نے جیتنا ہے، ریگنگ کرنی ہے، لوگوں کو توڑنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سے وہاں پر انریسٹ پیدا ہوگی۔ اور ابھی سے جو میں سوچتا ہوں اور جو میری معلومات ہیں،
ابھی سے وہاں پر پریشان کن صورتحال بنتی جا رہی ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پر دھاندلی کی گئی تو آپ کو ڈسکا بھول جائے گا. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے پارلیمنٹیرین اجڑ رہے اور آپس میں گریبان گیر ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا, بلوچستان کی اسمبلی کے اندر بھی. یہ کوئی اچھے سائنس نہیں ہے, اچھے سائنس نہیں ہے. لہٰذا کشمیر الیکشن جو ہے نا بہت حساس وقت میں ہو رہا ہے, بہت اہم ہے. خود مودی نے مقبوضہ کشمیر کے وہاں کشمیری رہنماؤں کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے, بہت اہم ہے. ہر کوئی اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ان لوگوں نے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کو ہم کامیاب کریں اپنی چھوٹے سے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. میں سے بات ہے مسلمین وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کرے گی, اور اس کا ہم برابر حصہ ہیں, چونکہ ہم ایک پولیٹیکل انٹیٹی بھی ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر الیکشن میں بھرپور شریک ہوں گے. آخری بات, 1 اگست کو آپ جانتے ہیں کہ وحدت بین المسلمین, دائی اتحاد مسلمین علامہ عارف حسین الحسینی قدس سرہ کی شہادت کے ایام ہیں. ہم ہر سال ان کی شہادت کی برسی مناتے ہیں اور پورے پاکستان سے شیعہ سنی اس میں شریک ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی 1 اگست کو اتوار کے دن شہید عارف حسین الحسینی 5 اگست ان کی شہادت کا دن ہے, اور 21 ذی الحج بھی ان کی شہادت بنتی ہے 5 اگست. اس دفعہ ہم ان کی 21 ذی الحج والی تاریخ پر شہادت کی برسی بنا رہے ہیں, جس میں پورے پاکستان سے شیعہ سنی شخصیات اور علماء بھی ہوں گی. 21 ذی الحج 1 اگست, اور 1 اگست 21 ذی الحج انشاءاللہ شہید قائد کی برسی ہوگی پچھلے سالوں کی طرح. اور اس میں بھی اس کو بھی ہم شیعہ سنی یونٹی کا ایک وحدت کا اجتماع بنائیں گے. محرم سے چند دن پہلے آئیے, تقریباً 8-9 دن پہلے انشاءاللہ وہاں سے بھی ایک اچھا پیغام جائے گا پورے پاکستان کے اندر. ہم پورے پاکستان میں عزاداری کونسل عزاداری کے کانفرنسز کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, تاکہ شیعہ سنی وہاں اکٹھے ہوں, اور اس پلیٹ فارم سے بھی ہم وحدت کا کام کریں, تاکہ خدا نخواستہ دشمن جو فتنے کی آگ لگانا چاہتا ہے پچھلے سال کی طرح اور خطرناک ہو گئے سال, اس کو ہم روک سکیں. اسی طرح سے ہم ایک لیٹر لکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے بااثر لوگوں کو, علماء کو, ذاکرین کو, خطباء کو, واعظین کو, سیاسی شخصیات کو, پارلیمنٹیرینز کو, اسلامی نظری کونسل کو, جتنے بھی بااثر ادارے اور شخصیات ہیں, ہم ان کو اپنی طرف سے لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اس حوالے سے, تاکہ اویئرنیس پیدا کرنے میں پاکستان میں ہمارا رول ہو. انشاءاللہ ہم قریب میڈیا کے حوالے سے بھی میڈیا پرسن کے ساتھ بھی میٹنگ رکھیں گے, جو ہمارے کنسرن ہیں اس ریجن کے اندر جو تحولات ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اپنے بات چیت کریں گے, تاکہ ہم میڈیا کے پرسن کے ساتھ بھی بات کر سکیں, اور سیاسی جماعتیں ہیں سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم تیزی کے ساتھ رابطے بڑھائیں گے, تاکہ ہم اپنے وطن کے اندر کسی بھی فتنے کی آگ کو بجھانے میں رول پلے کر سکیں, اور اس آگ کو شعلہ ور نہ ہونے دیں اگر دشمن جلانا چاہتا ہے یا اس نے جلائی ہوئی ہے تو. شکریہ. دیکھیں میری بات, آزاد کشمیر میں آزاد ہیں. اچھا, تو جہاں تک تعلق ہے لباس کا, ہم پاکستانی ایک تہذیب رکھتے ہیں, ایک تمدن کے وارث ہیں جسے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کہتے ہیں, جس کے اندر ہمارے علاقائی رسوم و رواج بھی موجود ہیں, اور رسوم و رواج میں لباس آتا ہے, زبان آتی ہے, شعر و ادب آتا ہے, سب کچھ آتے ہیں, روایات بھی آتی ہیں. تو اسلامی تہذیب و تمدن, اسلام کسی بھی تہذیب و تمدن سے لڑتا نہیں ہے, بلکہ تہذیب و تمدن کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ اسلام اور دین کے خلاف چیزیں ہیں تو وہ ان کی اصلاح کرتا ہے, باقی ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اسلام کے اندر برہنگی درست نہیں ہے, برہنا پن درست نہیں ہے, بے حیائی درست نہیں ہے. باقی آپ جیسا لباس پہنے, اسلام لباس کہتا ہے باوقار ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں کہتا کہ آپ شلوار قمیض ہی پہنے, باوقار لباس پہنے, ایسا لباس جو انسان جسے پہنے ہوئے باوقار لگے, برہنگی نہ ہو اس کے اندر. تو میرے خیال میں اگر یہ ہمارے تہذیبی موقف بھی ہے اور دینی موقف بھی ہے, تو اس لیے اس میں جو لوگ بات کرتے ہیں نہ وہ یہاں کی تہذیب کو درست سمجھتے ہیں,
نہ اپنے دین اور اسلام کو درست سمجھتے ہیں. دونوں حوالوں سے, تہذیبی اور دینی حوالوں سے, باوقار لباس اور برہنگی جس میں نہ ہو, یہ اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور ہم بھی اپنے گھروں میں ہی لباس پہنتے بھی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسی رہتی ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح سے نہیں رہتی جس طرح سے بعض ڈرامے بنتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جناب والا کہ اب بالی ووڈ کو کاپی کر کے وہاں جو کلچر لے کے آتے ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. آپ جیسے کہ آپ سمیت علماء کرام جو ہے وہ مسلمانوں کے مابین وحدت کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہر سال جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے فرقہ وارانہ عوام کو ظاہرا پھیلنے میں مدد مل سکتی ہے یا ملتی ہے. تو ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے علماء کا کردار نہیں آتا. لگتا ہے ایسا کیوں نہیں کہ ایکسپوز, کے تحت مصلحت کے تحت نہیں کیوں نہیں ایکسپوز کرتے, کیوں نہیں سارے ایکسپوز کرتے ہیں. ان سے ڈیٹیچ ہیں, ان کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتے, اپنے ساتھ نہیں ملنے دیتے. یہ دونوں علماء کو دیکھیں, یہ کام تھے ریاست کے, اسٹیٹ کے کام تھے. آپ مجھے بتائیں نیشن بلڈنگ کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا, ریاست کا. کیا فرقہ واریت سے نیشن بلڈنگ کا کام ہو سکتا ہے یا رکاوٹیں کھڑی ہوں گی؟ اس ملک کے اندر باقاعدہ ہمارے گزشتہ ماضی کے دور میں ہمارے ریاستی اداروں نے فرقہ واریت کو پھیلایا اور فرقہ وارانہ آگ پھیلائی ہے اور لوگوں کو مسلح کیا ہے, انہیں ٹریننگ دی ہے. یہاں کسی نے, کوئی باہر سے لوگوں نے آ کے ٹریننگ دی ہے؟ خود لشکر انہوں نے بنائے ہیں, نام ہے لشکروں کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, آج ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے سارے. تو آپ ان سے سوال کریں, پوچھیں کہ تم نے کیوں لشکر بنایا اس ملک کے اندر, تم نے کیوں مخصوص لوگوں کو طاقتور کیا؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان میں اکثریت اہل سنت جو ہمارے اپنے آپ کو بریلوی اہل سنت کہتے ہیں وہ ہیں, اور اہل تشیع ہیں. ان کا لشکر بنایا گیا کوئی؟ ان کا نہیں, ان کا کوئی لشکر نہیں بنایا گیا. مخصوص سوچ رکھنے والے لوگوں کے لشکر بنائے گئے, انہیں طاقتور بنایا گیا, قتل و غارت گری ہوئی. جب سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ایک پاور ڈیموگرافی بھی ہوتی ہے, سوشل ڈیموگرافی پاور کی, اس کو جب آپ چھیڑیں گے تو سوسائٹی ان بیلنس ہو جائے گی اور نامنی اور مشکلات کھڑی ہوں گی اور نفرتیں پھیلیں گی. یہ چھیڑا خود انہوں نے. آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے کیوں لشکر بنائے تھے, تم نے کیوں قاتل پالے تھے, جنہیں دشمن آج بھی استعمال کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بس یہ بہت برس بات ہے آپ کی. عرض کرتا ہوں, بہت زبردست بات, بہت زبردست. آپ دیکھیں, مثال دیتا ہوں, نارملی یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں مارشل لا آیا ہے, پھر 79 آیا ہے. اس کے بعد اگر شاید بھٹو صاحب ہوتے تو یہ شاید 79 بھی نہ ہوتا اور یہ صورتحال بھی نہ ہوتی, اور اس ملک کو پھر دھکیل دیا گیا, ایک اور راستے پر چلا دیا گیا, اور افغانستان اسٹریٹجک ڈیتھ بن گیا اور مشکلات کھڑی ہوئی. 9/11 سے پہلے پھر مارشل لا آیا. ممکن ہے سیاسی حکومت ہوتی تو امریکہ کی بات نہ مانی جاتی, اور انہوں نے کہا کہ اٹھا ایک بندہ لائیں اپنی مرضی کا ہو, اور جو ہم کہیں وہ ایک ٹیلی فون کے اوپر جو ہے ڈھیر ہو جائے. اب بھی خدشات ہیں, بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کو پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق چلانا ہوگا. جب بھی پاکستان, پچھلی دفعہ جب 71 میں خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے, پاکستان ٹوٹا, تو ایک کچھ چیز ہاتھ میں آ گئی. آج صورتحال درست نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بلوچستان کے اندر عثمان کاکڑ صاحب کا جو جنازہ ہوا ہے, کتنا بڑا جنازہ تھا. اس لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں کو, مقتدر کو کان کھول کے رکھنے چاہیے. عوام کیا سوچ رہی ہے, آج کوئی سیکرٹ نہیں رہا ہے پاکستان میں. ہر چیز اوپن ہو کے سامنے آ رہی ہے, اوپن سیکرٹ ہو چکی ہوئی ہے. لہذا پاکستان کو اگر آپ نے آئین کے راستے سے ہٹایا, دستور کے راستے سے ہٹایا, پھر وہ جو بیسک ڈاکومنٹ ہے جس نے ہم سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, جو سوشل کنٹریکٹ ہے سوسائٹی کے درمیان, اگر آپ نے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا تو پھر پاکستان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جائے گا. گولی, طاقت, اسلحے کی بنیاد پر لوگوں کو دبا کے اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. یہ دور وہ دور نہیں رہا ہے. اچھا عامر صاحب, بجٹ پیش ہوا ہے, بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو عوام کو ریلیف جو حکومت کے دعوے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, اس پر کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ ایک مقدس ایوان ہے, اس کے اندر جو پچھلے دنوں کو جو کچھ دیکھنے کو ملا, جو زبان استعمال کی گئی حکومت اور اپوزیشن اراکین کی طرف سے, آپ کی جماعت کے بھی نمائندے عوام میں مختلف ایوانوں میں بیٹھے ہیں, تو کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال پر؟ سب پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ واقعی ایک مقدس ادارہ ہے جہاں قوم کے نمائندے بیٹھتے ہیں, اور ملکی وقار, نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, نیشنل ٹرسٹ کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے عام قانون سازیاں کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. یہ جو بھی ہوا یہ قابل مذمت ہے. گالم گلوچ, مارنا, زخمی کرنا پارلیمنٹ کے اندر. لیکن یہ ایک بات اور کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کتنی فرسٹریشن ہے, کتنی نفرتیں آپس میں پھیل چکی ہیں.
यानी सियासी इख्तलाफात दुश्मनियों में ढल रहे हैं। आम तौर पर ऐसे भी सियासी इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ जब दुश्मनी में ढल जाए ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और मेरे ख्याल में वाक़ई पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में बहुत ज़्यादा बावकार पार्लियामेंटेरियन होते थे जिनका नाम होता था, सब इख्तलाफात के बावजूद वो चीज़ों को मैनेज करके रखते थे। और अब ऐसे लोगों का शदीद फुकदान हो गया हुआ है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ाइयाँ आपस में भी लड़ाइयाँ हैं और एक दूसरे से भी लड़ाइयाँ हैं। ये तो बजट के हवाले से देखें, जब भी कोई बजट बनता है, जब से हमने देखा है कि आम तौर पर यही रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को उसमें रिलीफ नहीं मिला है। ये एक सीरीज़ है तकरीबन, जब से तकरीबन कह सकते हैं गुज़श्ता का 15-20 साल को तो हम बहुत ज़्यादा सबके सामने बात है, रिलीफ नहीं मिलता, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुक्मरानों को हुकूमती खर्चे, गैर तरक्याती खर्चे काट देने चाहिए और उन्हें काटना चाहिए, और ख़ुद बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि सादगी अपनानी चाहिए, अननेसेसरी सफ़र रोकने चाहिए और खर्चे करप्शन को रोक कर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इस वक्त बिजली बहुत महंगी है और महंगाई बहुत है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, तनख्वाहें थोड़ी हैं, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अल्टीमेटली बंदा कहाँ से खर्चा पूरा करेगा। सब्र को बहुत कम लोग करते हैं, फिर गलत रास्ते चुने जाते हैं, जिसके जेब में फिर मुश्किलात और बुराइयाँ जन्म लेती हैं, अखलाकी बुराइयाँ भी जन्म लेती हैं। मेरा सवाल है कि FATF में पाकिस्तान को लेके कौन गया था? अमेरिका, फ्रांस, ये लोग लेके गए थे ना। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए थे जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। आप जो मर्जी लड़के की जगह रख लें, ठीक है, यही ब्लैक मेलिंग का रास्ता है। FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये इस्तेहसाली इदारे हैं जो अपनी मनमानी के लिए, अपने मुल्कों के उनकी सॉवरेनिटी को अंडर क्वेश्चन लाने के लिए, पामाल करने के लिए, उनके नेशनल ट्रस्ट के खिलाफ जाने के लिए, उनको प्रेशराइज रखने के लिए बनाए गए हैं। आप 27 नहीं, आप 29 पूरे कर देंगे, फिर कोई और लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत अहम जगह पर वाक़ है। जो इसकी लोकेशन, इसकी अपॉर्चुनिटीज लाती है, वहीं थ्रेट्स भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान गेट वे है शिफ्ट ऑफ पावर फ्राम वेस्ट टू ईस्ट का। पाकिस्तान गेट वे है चाइना के 2030 के क्या कहते हैं कि इकनॉमिकली सुपर पावर बनने का। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। आप देखें, चाइना ने एक जगह बना ली है, श्रीलंका में अपनी पोर्ट बना ली है, ले ली है, अपना प्लेस जगह बना ली है, क्योंकि वो रास्ता उसके लिए मुश्किलात में। इस वजह से बर्मा के अंदर भी क्या कहते हैं कि यूरोप की हामी हुकूमत गिर गई है और वहाँ पर वो हुकूमत आ गई है जो उनके साथ सिंक्रोनाइज करती है, यूरोप के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, क्योंकि चाइना को चाहिए बर्मा। हमें चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी चेंज हो, तब्दीली की ज़रूरत हो, वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। देखें हमारा उनके साथ अगर हमने सपोर्ट किया, पहली बात है कि हमारी अच्छी रिलेशनिंग है। एज सच कोई अलाइंस नहीं है जिसका नाम हो, कोई सदर और जनरल सेक्रेटरी हो, अच्छी रिलेशनिंग है। उसके लिए बहुत से स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं जिन पर हमारा आपस में हम उनको जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। अगर उनको वो छोड़ेंगे, हम उनके साथ इख्तलाफ करेंगे। पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोचें होती हैं, लेकिन कौन सी सोच डोमिनेट कर रही है? वही सोच डोमिनेट कर रही है जो कहती है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और इसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। बाकी हर जगह मुख्तलिफ किस्म के लोग, हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं। जी, वो मौलाना मजहबी जिस मौलवी साहब ने, मुझे तो नहीं पता कौन है वो जिन मौलाना साहब ने वहाँ पर बयान दिया था, उन्हें कहेंगे बताओ नाम उनके क्या है।